अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महमूद सादिक और आप देख रहे हैं सादिक टॉक्स। पिछले कुछ महीनों के दौरान अफ़गानिस्तान में जितनी भी उथल पुथल हुई है उसमें हमने देखा कि ईरान जो है वो लार्जली न्यूट्रल रहा है, यानी कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन ईरान की इस सारे मामले में हमें नज़र नहीं आई। शुरू में ऐसी कुछ रूमर्स ज़रूर आई थी कि फ़ातमियून जो प्रॉक्सी ग्रुप है ईरान का सीरिया में, उसको वहाँ से निकाल कर अफ़गानिस्तान में ईरान लेके आ रहा है और हज़ारा शियाज़ की मदद के लिए तालिबान के ख़िलाफ़ वो लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो हुआ वो अक्सर लोगों के लिए काफ़ी हैरानकुन था कि अंदर कहते ईरान और तालिबान के ताल्लुकात हैं, ये तो सबको पता था, लेकिन वो इस हद तक गहरे हो चुके हैं कि ईरान जो है वो चुप करके साइड लाइन से बैठा देखता रहेगा और तालिबान को अपनी मन मर्जी करने देगा। इवन ईरान ने अपने जो उसके शियत हादी थे अफ़गानिस्तान में, उनमें से ज़्यादातर को ईरान ने कायल कर लिया था कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने की बजाय उनका साथ दे। लेकिन पंजशेर की जंग का जिस तरह से अख्ताम हुआ है, इसने ईरान को अपनी चुप तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। ईरान का एक्टिव हो जाने की और खुलकर सामने आ जाने की एक वाज़ेह दलील वो बयान भी है जो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने दिया है। उन्होंने इंडिया का जो प्रोपेगेंडा था पंजशेर के हवाले से कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे फ़िज़िकली मदद कर रहा है उनकी तालिबान की, बज़ाहिर उसको बाय करते हुए उस पर कंसर्न का इजहार किया है। ईरान ने खुलकर पंजशेर के जो लोग थे उनकी हमायत की है। इवन जो उनके मिलिटेंट कमांडर जो वहाँ पर मर गए हैं उनको ईरानियन स्पोक्समैन ने शहीद करार दिया और उन्होंने वार्न किया कि रेड लाइंस क्रॉस ना की जाएं। ये रेड लाइंस कौन सी हैं और कौन इसे क्रॉस कर रहा है और ईरान को तकलीफ़ क्या है, क्या दर्द उठाया ईरान को। अगर ये वाकई आप समझना चाहते हैं तो अपने मजहबी और दीगर तौसबात को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कई सारी चीज़ें शायद समझ आ जाएँ। ईरान कई सारे मुसलमान मुल्कों का हमसाया है और ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और रीजन के दूसरे कई ममालिक में बसने वाले जो शियास हैं उनका सियासी किबला है। पाकिस्तान में ही कुछ तबकात ऐसे हैं जो ईरान से बहुत नफ़रत करते हैं। वहाबी, सलाफ़ी, अहले हदीस, आप कोई भी नाम दे लें, ये तादाद में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ग्रुप जो है ये सऊदीया, यूएई और दीगर ऐसे ममालिक जो एंटी शिया हैं उनसे करीब हैं। ये बिलअमूम शियाज़ को काफिर समझते हैं और इन्हें कत्ल करना भी जायज़ समझते हैं। शियाज़ की भी इनके अगेंस्ट नफरत बिल्कुल इसी तरह की है। ये वहाबी, सलाफ़ी या अहले हदीस तबका पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में एक मौसर आवाज़ रखता है, लेकिन शियाज़ का इन्फ्लुएंस जो है वो भी किसी तरह से कम नहीं। बज़ाहिर पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में सलाफ़ियों का ज़्यादा रोल रहा है, लेकिन अंदर खाते अगर हम देखें तो पाकिस्तान एज ए स्टेट कभी भी शियाज़ के ख़िलाफ़ वैसे नहीं रहा जैसे सलाफ़ी चाहते हैं। इन दो मजहबी ग्रुपों की कशाकश पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स को शेप करती है। पाकिस्तान में एक तीसरा अहम ग्रुप जो है वो देवबंदी हैं। देवबंदी जो हैं वो नज़रियाती तौर पर शियों की निस्बत वहाबियों के ज़्यादा करीब हैं, लेकिन ये शियों के साथ कोएग्जिस्ट करने की सलाहियत रखते हैं और ये उनके वैसे दुश्मन नहीं हैं जिस तरह के कट्टर दुश्मन वहाबी हैं। एक चौथी कुव्वत जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पर असरअंदाज होती है वो लिबरल्स और सोशलिस्ट का ऐसा ग्रुप है जो मजहबी तौर पर तो शायद किसी भी घराने में पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये परवरिश के दौरान वेस्टर्न आइडियाज़ और आइडियल्स जो हैं उनके इतने खूगर हो जाते हैं कि मज़हब इनके लिए सेकेंडरी हैसियत रखता है। ये ग्रुप शिया फंडामेंटलिज्म के भी ख़िलाफ़ हैं और सलाफ़ियों के भी ख़िलाफ़ हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये शियों की निस्बत सलाफ़ियों को कुछ ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। इस सारे इन्वायरमेंट में पाकिस्तान में एक पाँचवीं कुव्वत भी है जो इन सबसे बड़ी है। ये बरेलवी सुन्नी है जो तादाद में सबसे ज़्यादा हैं। ये तारीख़ी तौर पर बहुत ज़्यादा वोकल नहीं रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स इस तबके का असर काफ़ी ज़्यादा है। इस ग्रुप का तारीख़ी तौर पर ओवरऑल जो रोल है वो काफ़ी सेहतमंद और पॉजिटिव रहा है। ये फायर फाइटर्स हैं, ये शिया सुन्नी नफ़रत की आग को बुझाने वाले हैं और मुआशरे में अमन कायम रखने में इनका सबसे ज़्यादा रोल है। लेकिन पाकिस्तानी बरेलवियों के लिए भी ईरान जो है वो एक खट्टा मीठा फल है। इनके लिए कभी धूप है, कभी छाँव, कभी गर्म लू है और कभी बादे नसीम। बड़ी अज़ियत होती है सुन्नियों के इस तबके को भी जब मुहर्रम के दौरान कुछ जाहिल ज़ाकरीन जो हैं वो ऐसी बातें करते हैं जो सलाफ़ियों की शिया के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है उसका अमूमी जवाज़ बन जाती हैं। लेकिन बहरहाल इस तबके को फ़ारसियों के साथ अपने तारीख़ी ताल्लुक़ का पास रखना पड़ता है। आफ्टर ऑल ये रूमी, जामी और सलमान फ़ारसी की सरज़मीन है और इस सरज़मीन के कल्चर और ज़ुबान की पाकिस्तान पे इतनी गहरी छाप है कि मज़हब के नाम पर बनने वाली दुनिया की इस पहली रिपब्लिक का न सिर्फ नाम जो है वो पर्शियन है बल्कि इसका कौमी तराना भी सारे का सारा पर्शियन में ही है। और तो और पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान उर्दू है उसके जो 3-4 बड़े माखज़ हैं उनमें से सबसे बड़ा माखज़ जो है वो फ़ारसी ही है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान जो है ये अफ़गानिस्तान को अपना बैकयार्ड समझता रहा है और हमेशा से यहाँ स्ट्रेटेजिक डेप्थ तलाश करता रहा है। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के स्टेट लेवल पे जो ताल्लुकात हैं वो शुरू से ही कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। ईरान के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी इतने मिसाली नहीं रहे। वजूहात कई सारी हैं।
اپنے مسائل اور اپنے مفادات بھی ہیں، بیرونی طاقتوں کا انفلوئنس بھی ہے۔ یہ سارا کچھ مل کے کچھ ایسی کھچڑی بناتا ہے کہ یہاں پہ جو مختلف دھڑے ہیں وہ آپس میں برسرے پیکار ہی رہتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں۔ لیکن یہ تینوں ملک یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ دوسرے دو ملکوں کو سمپلی اگنور کر دیں۔ یہ ایسے تین بھائی ہیں جن کی مشترکہ وراثت ہے اور اس وراثت کا بٹوارا نہیں ہو سکتا، اس کو صرف شیئر کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کے دونوں طرف پشتون ہیں جن کے آپس میں خونی رشتے ہیں۔ پاکستان کے بلوچستان اور ایران کے سیستان بلوچستان میں دونوں طرف بسنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی قسم کے قبیلوں سے ہیں، ان کی پشتیں ایک ہی تھیں، ان کا کلچر ایک ہی ہے، ان کی زبان ایک ہی ہے، وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر افغانستان میں ہزارہ ہیں جو پری ڈومیننٹلی شیعہ ہیں، یہ ہزارہ پاکستان میں بھی ہیں اور یہاں پہ بھی یہ شیعہ ہیں، اور جہاں جہاں بھی شیعہ ہوں گے وہاں پہ ایران ان کی بیک اور سپورٹ تو ضرور کرے گا، اور ایران کا اپنا اس ملک میں انفلوئنس بنانے کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے۔ پھر افغانستان کے ناردرن ایریاز میں نسلی طور پر تاجک اور ازبک بھی ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ شیعہ ہے، اس لیے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ سے زیادہ اچھے رہے ہیں، اور ایران جو ہے وہ ہمیشہ ان کی سپورٹ کرتا رہا ہے۔ پنشیر ویلی میں بھی تاجک نسل کے لوگ ہیں زیادہ تر، اور وہ شیعہ ہیں، کچھ ہزارہ بھی ہیں وہاں پہ، وہ بھی شیعہ ہیں۔ تو پنشیر ویلی کی اکثریت جو ہے وہ مذہبی طور پر شیعہ ہے، اس لیے ایران کے ساتھ ان کے روابط بہت زیادہ ہیں، ایران پہ ان کا انحصار بھی بہت زیادہ ہے۔ طالبان تحریک جب افغانستان میں شروع ہوئی تھی 1990s میں، تو ابتدائی طور پر یہ تقریباً سارے کے سارے سنی تھے۔ پھر 20 سال کی ان کی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ جنگ کے دوران طالبان نے اپنے آپ کو چینج کیا، اس نے اپنی صفوں میں شیعوں کو بھی داخل کیا، انہوں نے ایران کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کیے۔ فارمولہ وہی پرانا تھا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے اس نے طالبان کی کارروائیوں کے دوران جب وہ اشرف غنی کی فوج کے خلاف فتوحات پہ فتوحات حاصل کر رہے تھے، ایران جو ہے وہ سائڈ پہ رہا، اس نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ طالبان نے محرم کی مجالس کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ کچھ طالبان لیڈرز جو ہیں وہ ان میں شریک بھی ہوئے۔ اس ریجن میں شیعہ سنی اتحاد کا ایسا منظر کسے ہضم ہونا تھا؟ سو کوششیں شروع ہو گئیں کہ کسی طرح جلد سے جلد رنگ میں بھنگ ڈالا جائے۔ اس طرح کے مناظر نے یکایک سعودی شہزادوں اور UAE کے بادشاہوں کے دل میں پاکستان کے لیے محبت دوبارہ سے جگا دی۔ کئی عرب کمپنیوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کا اعلانات کرنے بھی شروع کر دیے۔ سعودی عرب اور UAE کی ٹاپ لیڈرشپ کے پرائم منسٹر عمران خان کو فون آنے لگے، ایران کو تشویش ہونا شروع ہوئی، پر وہ چپ رہا۔ کابل ایئرپورٹ کا انتظام چلانے کے لیے بھی ایران کے دشمنوں نے خود کو پیش کیا، ایران خاموش رہا۔ ترکی اور طالبان کے درمیان جو بیڈ بلڈ تھا وہ پاکستان نے ختم کروا دیا، ایران پھر بھی دیکھتا رہا۔ ایران کے دشمن اکٹھے ہو رہے تھے، ایک ایک کر کے وہ سب ملک جو اینٹی ایران ہیں ان کا ایک نیا کیمپ بنتا جا رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ایران کو افغانستان میں ٹوٹلی ارریلیونٹ کر دیا جائے گا۔ پنشیر میں طالبان کے خلاف مزاحمت کرنے والے ایران کی سائڈ کے لوگ تھے، ان پہ چڑھائی کی گئی، ایران چپ رہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ طالبان نے بار بار انہیں مذاکرات کی پیشکش کی اور انہوں نے مطالبات بھی ایسے کیے جو انتہائی ان ریئلسٹک تھے، لیکن بہرحال ایران کا خیال یہ تھا کہ یا تو مذاکرات جو ہے وہ ان کو طوالت دی جائے گی، یا پھر یہ ہے کہ یہ جنگ ڈریگ کر جائے گی اور بات جو ہے وہ بالآخر ٹاکس پہ ہی آئے گی، اور وہاں پہ ایران جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گا اور اس بات کو انشور کرے گا کہ وہ اپنے لوگوں کو ایک اچھا حصہ لے کر دے کابل میں بننے والی نئی گورنمنٹ میں۔ ایران انتظار کرتا رہا کہ افغانستان میں حکومت سازی کے لیے طالبان خود یا پھر پاکستان ان سے اعلیٰ سطح پر رابطہ کریں گے، پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر ISI DG کابل پہنچے اور انڈین میڈیا نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ یہ دورہ حکومت سازی پہ اثر انداز ہونے کے لیے ہے، اور اسی دن پنشیر سے وہ خبر آ گئی جسے سننے کے لیے ایران تیار نہیں تھا۔ دس proved to be the last straw on camel's back۔ ایران کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ پھٹ پڑا۔ ایران اب چیخے گا، چلائے گا، اور اس سچویشن کو سعودی عرب، ترکی، UAE اس جیسے جو ایران مخالف کنٹریز ہیں وہ انجوائے کریں گے، لیکن طالبان اور پاکستان یہ ایران کی ریزرویشن کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کریں گے تو بہت بڑی غلطی کریں گے۔ سعودی عرب، UAE، ترکی، قطر، کسی کا بھی افغانستان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ بارڈر نہیں لگتا، کسی کے بھی اتنے انٹرسٹ افغانستان میں نہیں ہیں جتنے ایران کے ہیں یا پاکستان کے ہیں۔ اگر آپ ایسا انوائرمنٹ بناتے چلے جائیں گے جس میں ایران انسیکیور فیل کرتا ہے تو آپ جلدی دیکھیں گے کہ وہ نیو دہلی کے کیمپ میں کھڑا ہے دوبارہ سے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ افغانستان میں پراکسی وار ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کا ایک نیا فیز شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کے علاوہ ایران ہی ایک ایسا ملک ہے جس کے افغانستان میں سب سے زیادہ لیجٹیمیٹ انٹرسٹ ہیں۔ اگر افغانستان میں پیس ریسٹور نہیں ہوتا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان
پاکستان، افغانستان اور خود ایران کو ہی ہوگا۔ اسی لیے ایران کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہو۔ تو جب ایران کی فارن منسٹری کا اسپوکس پرسن سعید خطیب زادے ناردرن الائنس کے جو کمانڈرز مرے ہیں پنجشیر میں ان کو شہید قرار دیتا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ اگر ایران ان کی موت پہ دکھ کا اظہار کرتا ہے تو یہ بات انڈرسٹینڈیبل ہونی چاہیے۔ اب ایران پنجشیر میں جو بچ جانے والی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں وہ لوگ، یا جو وہاں پہ ابھی بھی پنجشیر میں کہیں موجود ہوں گے اور چھپے ہوئے ہوں گے، ان کی مدد کرے گا۔ یہ ایک نیچرل سی بات ہے، اور ایران پوری کوشش کرے گا کہ افغانستان کے جو شیعہ دھڑے ہیں ان کے لیے ایک اچھا حصہ جو ہے وہ نئی کابل کی گورنمنٹ میں انشور کرے۔ تو جب تہران کہے کہ ریڈ لائنز کراس ہو رہی ہیں تو ہمیں رکنا اور سوچنا پڑے گا۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم جوش میں آ کر کچھ ایسے کام تو نہیں کر رہے جو ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہوں۔ آج کابل ایمبیسی کے باہر ہونے والے جو مظاہرے ہیں وہ تہران کی طرف سے ایک کھلا میسج ہے کہ اگر طالبان نے اب پورے افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اور ان کے کچھ دوست ممالک جو ہے وہ افغانستان میں من مرضی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ لاکھوں کی تعداد میں جو شیعز ہیں ان کو کرش نہیں کر سکتے، ان کو ایکسٹرمینیٹ نہیں کر سکتے، اور جب تک وہ وہاں پہ موجود ہیں انہیں ان کا لیجٹیمیٹ پولیٹیکل رائٹ وہاں پہ چاہیے، انہیں اقتدار میں حصہ چاہیے۔ اگر وہ آپ ڈینائی کریں گے تو آپ جنگ کو طول دیں گے۔ اگر پاکستان واقعی چاہتا ہے کہ اس کے ویسٹرن بارڈر پہ سکون ہو جائے، اور طالبان واقعی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اطمینان کے ساتھ اپنی افغانستان میں حکومت کریں، تو انہیں تہران کے کنسرنز کو دور کرنا ہوگا، تہران کو انگیج کرنا ہوگا، تہران کو ری ایشور کرنا ہوگا کہ افغانستان میں جو بھی نئی حکومت بنے گی وہ اینٹی ایران ہرگز نہیں ہوگی، وہ ایران کے مفادات کے خلاف کام نہیں کرے گی۔ بالکل اسی طرح جس طرح طالبان بار بار پاکستان کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، افغانستان کی حکومت پاکستان کے مفادات کے خلاف کام نہیں کرے گی، ایگزیکٹلی اسی طرح ایران کو بھی آپ کو ری ایشور کرنا ہوگا۔ یہ صرف طالبان کی طرف سے نہیں بلکہ پاکستان کی طرف سے بھی ٹاپ لیول پہ یہ ایشورنسز کروانی پڑیں گی۔ کیا آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، یا آپ کے خیال میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر میری نظر نہیں اور میں اس سچویشن کو مس ریڈ کر رہا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے بھی آپ سے سیکھنے کے لیے کچھ مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔